बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबीयीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, टर्की में एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया है। उस वक्त कि जब लोग सो रहे थे, यानी कि तकरीबन 4:17 पर यह ज़लज़ला आया, जिसने टर्की की बुनियादें हिला दी हैं। और जो फुटेजेस हमारे आँखों के सामने गुजरी हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं और बड़ी दिल खराश हैं। इस ज़लज़ले के नतीजे में लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और एज़ ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं और हज़ारों लोग मलबे तले दबे हैं। तो अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा कि आया वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये 7.8 मैग्नीट्यूड की शिद्दत का ज़लज़ला था, जिसने टर्की की और सीरिया की बुनियादों को हिला दिया है और हज़ारों लोग जो हैं वो इस ज़लज़ले के नतीजे में वो अपनी जान जो है वो खो चुके हैं। टर्की, सीरिया और इसके अलावा जो है लीबिया है, उर्दन है, वहाँ भी जो है इसके असरात जो है वो देखे गए हैं कि वहाँ भी इस ज़लज़ले की वजह से इतनी नहीं कि जितनी इन ममालिक में तबाही मची है, मगर वहाँ भी जो है इसके अफेक्ट्स को महसूस किया गया है। अब बात मैं इस वीडियो में ये करने जा रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारी ज़मीन पर आए दिन जो है ये नागहानी आफतें जो हैं वो आ रही हैं। कभी सैलाब आते हैं, कभी हरिकेन आ जाते हैं, कभी टोर्नाडोज़ हैं, कभी साइक्लोन्स हैं, कभी फ्लड्स हैं और कभी जो है इस तरह के क़यामत खेज़ ज़लज़ले आते हैं। आखिर वजह क्या है? तो आज की इस वीडियो में बात होगी उन वजूहात के मुतालिक कि जिसकी वजह से इंसानी नस्ल को इस तरह के जो नागहानी आफात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक ज़मीन अपनी क्रिएशन से लेकर आज तक जो है अपने एक्सिस में घूम रही है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 1000 मील पर घंटा है और ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी अपने एक्सिस से झुकी हुई है। इसके घूमने से नाज़रीन दिन और रात बनते हैं। मौसमी तगय्युरात यानी सर्दी गर्मी भी इसी के घूमने पर मुनहसर है। आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर सिर्फ 4 घंटे का दिन होता था, यानी ये अपना एक चक्कर सिर्फ 4 घंटों में मुकम्मल कर लेती थी, जिसे रैपिड मोशन कहते थे। मगर साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ्तार, अपने महवर के गर्द घूमने की रफ्तार रफ्ता रफ्ता जो है वो कम होती जा रही है। और यही वजह है कि आज ये अपने महवर के गर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लेती है, जो ज़मीन पर हमारा एक दिन बनता है। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द जो चक्कर लगा रही है वो उसकी रफ्तार में बतदरीज जो है वो कमी होती जा रही है और उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो है घूमना जो है इसका रुक जाएगा। और जब अगर ये घूमना इसका बिल्कुल बंद हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो इस पर भी बात होगी। मगर इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसका जो इनर कोर है, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक साइंसदानों का कहना यह है कि इनर कोर ने जो अर्थ का इनर कोर है उसने जो है घूमना बंद कर दिया है। अब ये सन 2003 में भी एक शोराए आफाक फिल्म द कोर के नाम से बनाई गई थी, जिसमें इस बात का इशारा दिया गया था कि ज़मीन जो है वो इसका जो इनर कोर है वो रफ्ता रफ्ता जो है इसकी रफ्तार कम होती जा रही है और एक वक्त आएगा
کہ یہ گھومنا جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا، اور جب یہ اس کا گھومنا جو ہے انر کور کا بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہریکینس آئیں گے، ٹورناڈوز آئیں گے، سائیکلونز آئیں گے، ارتھ کوئکس آئیں گے، اور یہ اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ اس میں تو دکھایا گیا تھا کہ بعد میں اس کو جو اس کا گھومنا ہے اس کو دوبارہ سے موو کرانے کے لیے ایک نیوکلیر ایکسپلوژن کیا جاتا ہے، اس فلم میں دکھایا گیا کہ نیوکلیر ایکسپلوژن کے ذریعے جو ہے اس کو پھر دوبارہ گھمایا جائے گا۔ مگر اب کی جو حالیہ تحقیق ہے اس سے پہلے تو یہ باتیں ایسی لی جا رہی تھی کہ ایک فلمی بات ہے، مگر اب جو تحقیق جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے، اور زمین کا جو انر کور ہے، انر موسٹ کور جو ہے وہ اب جو ہے بالکل سلو ہو چکا ہے، اور بالکل جو ہے اب رکنے کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ رکتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور ہمارا دین اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ بھی ضرور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مگر اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر انر کور ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے کہ جس طرح آپ انین دیکھتے ہیں نا، پیاز کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح ہماری زمین کی بھی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں۔ اس کی جو پہلی لیئر ہے، اگر آپ زمین کے نیچے اندر کی طرف جائیں اور 62 مائلز تک اندر چلے جائیں تو اس جو پہلی لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے کرسٹ، اور پھر آپ اس سے زیادہ اندر چلے جائیں اور 1802 مائلز اگر آپ اندر جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے جسے مینٹل کہا جاتا ہے۔ اب مینٹل جو ہے، مینٹل وہ جگہ ہے جہاں میگما اور لاوا جو ہے وہ بنتا ہے، تو یہ لیکوڈ کی فارم میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور آپ جب جاتے ہیں کور کی جانب، کور پھر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کور جو ہے وہ 2 حصوں پر اس طرح مشتمل ہے کہ ایک حصہ وہ از کمپرائزڈ آف لیکوڈ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا کور کا جو ہے وہ سالڈ حصہ ہے۔ اگر آپ زمین کے اندر جاتے ہیں اور 1367 مائلز اندر چلے جاتے ہیں تو وہ حصہ آتا ہے جسے کور کہا جاتا ہے، اور اس حصے میں لیکوڈ پایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اور اندر جاتے ہیں مزید اور 3200 مائلز تک زمین کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو سالڈ حصہ ملا جاتا ہے جو کہ انر موسٹ کور جو ہے کہا جاتا ہے، جو کہ آئرن اور نکل کا بنا ہوا ہے۔ اب سائنسدانوں کے مطابق جو ہے یہ جو انر کور ہے، زمین کا جو انر کور ہے، اس نے نہ صرف اپنی رفتار کم کر دی ہے بلکہ اس نے گھومنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جبکہ ونس اٹ ہیز اسٹاپڈ اسپننگ، اب جب یہ موو کرے گا تو یہ ریورس ڈائریکشن میں موو کرے گا، ریورس ڈائریکشن میں۔ اب دیکھیے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کیا فرمایا آج سے 1400 سال پہلے، وہ اس بات کی نشاندہی جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ نے 1400 سال تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، اور جب یہ نشانی آن پہنچے گی تو کسی بھی شخص کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قیامت کا آغاز ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور کیا ہوگا کہ 2 راتیں آپس میں مل جائیں گی۔ لوگ جب ایک رات سو کے اٹھیں گے تو گھبرا جائیں گے کہ ان کو جب اٹھیں گے تو ان کو رات ہی ملے گی، اور جب 2 راتیں آپس میں مل جائیں گی جو اگلا دن چڑھے گا تو سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے وہ مغرب سے نکلے گا۔ اب دیکھیے یہ ارتھ کور جو ہے اس نے اب ریورس ڈائریکشن پکڑی ہے، ریورس روٹیشن افیکٹ کے تحت جو ہے
اب یہ موو کرتی چلی جائے گی. جب یہ ریورس روٹیشن افیکٹ کے تحت موو کرتی چلی جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات بالکل سچ ثابت ہوگی. اور سائنسدانوں کے مطابق کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ ایٹماسفیئر پھر بھی گھومتا رہے گا. ایٹماسفیئر گھومتا رہے گا جس کی وجہ سے 1670 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی جو زمین سے جڑی ہوئی ہر چیز یعنی کہ پتھر، درختوں، پہاڑوں، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی ہوا میں اڑاتی ہوئی نظر آئیں گی. اور زمین جب اچانک سے رکے گی تو انسانوں کو ایسا جھٹکا لگے گا جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کو اچانک روک دیا جائے اور سمندر کی لہریں اتنی اوپر اٹھیں گی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مطلب کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوگی. اور ہم اب سائنس بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دین اسلام سچا ہے. اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سورج مشرق سے بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا اور جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ چکی ہے. اور یہ جو سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے یہ جو قیامت کی جو علامات بتائی گئی ہیں علامات کبریٰ میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. اب سائنس جو ہے وہ ہمیں بتا چکی ہے کہ اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے نکلے گا. اور جب یہ ایسا ہوتا ہے تو ہر طرف تباہی مچ جائے گی اور ہم قیامت کے بالکل قریب ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئے دن ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن سائیکلونز آتے ہیں، سونامی آتا ہے، آئے دن جو ہے یہ ابھی جو یہ حالیہ زلزلہ آیا ہے یہ بڑا قیامت خیز ہے. اور ابھی سائنسدان جو ہیں جیو فزکس اور جیولوجسٹ جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کے مزید زلزلے جو ہیں وہ آئیں گے اور انسانی نسل کو ان زلزلوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں بحیثیت مسلمان اب دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالی ہمارے گناہوں پر ہمیں معاف فرما اور ہمیں ان آفات سے محفوظ فرما. شکریہ.